بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان دو جہازوں کے ساتھ ہوا۔ دوبارہ بھی اگر کسی نے میرے ملک کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے یو وونٹ بی ایبل ٹو میجر دا ایکسٹینٹ آف اٹ۔ لوگ تو کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، قوم نے فوج کی پرفارمنس کو دیکھا نہیں تھا، دشمن کو شکست دی جو دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے۔ دس آل کریڈٹ گوز ٹو دی پاکستان آرمی۔ قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور بھائی ہمیں بھی تمغہ قربانی دیا جائے، کو بھی تمغہ وفا تو ہونا چاہیے نا، استقامت اس قوم کو بھی دیا جائے۔ سب سے بڑا ایوارڈ اس قوم کا بنتا ہے وہ تمغہ امید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 78 سال بعد ہمارا ملک پاکستان کہاں کھڑا ہے، 78 سال بعد ہماری ملک کی عوام کہاں کھڑی ہے، اور 78 سال بعد ہماری حکومتیں کہاں کھڑی ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ دوستو، 78 سال بعد اس دفعہ کی یوم آزادی بھی ایسا محسوس ہوا کہ یہ 2025 کی یوم آزادی نہیں بلکہ 1947 کی یوم آزادی ہے۔ اتنا جذبہ قوم اور ملک کے اندر جو دیکھا گیا وہ شاید 1947 میں جب یہ ملک بنا تھا اس وقت عوام کے اندر جذبہ اور جوش تھا۔ پورے ملک کے اندر ایک خوشی کا سماں تھا، ایک ولولہ، ایک جذبہ، ہر طرف پاکستان کے جھنڈوں سے جو ہے نا وہ ملک سرسبز ہو چکا تھا، ہر طرف ملی نغمے، قومی ترانے گائے جا رہے تھے، اور صبح سے لے کر رات گئے تک پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی، جو بچے، خواتین، مرد، بوڑھے پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ آپ کو پورا ایک جوش و جذبہ نظر آیا۔ اور یہ کیوں نظر آیا؟ کیونکہ یہ 14 اگست 2025 نے قوم کو متحد کیا، ایک فاتحانہ یوم آزادی کا دن تھا۔ آپ نے 71 کے بعد اپنے دشمن سے ایک جنگ جیتی، آپ نے اس دشمن کو للکارا، اس کو چت کیا، دنیا کے سامنے شرمندہ کیا جو آپ سے 5 گنا بڑا ہے، جس کی اکانومی بڑی ہے۔ تو دوستو، اس فتح کے بعد یوم آزادی پہ اس پورے ملک اور قوم نے یہ ثابت کیا کہ جیسے تیسے بھی حالات ہوں، چاہے مشکل میں ہوں، چاہے ناامیدی میں ہوں، ہم اس ملک پاکستان کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جیسے 1947 میں کھڑے تھے۔ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ قوم جتنی مرضی مایوس ہو، جتنی مرضی کرب میں ہو، جتنی مرضی تکلیفوں میں ہو، لیکن جب اس ملک پاکستان پہ بات آئے گی تو اپنی فوج، اپنی مسلح افواج کے ساتھ اسی طرح شانہ بشانہ کھڑی رہے گی، اور یہ ثابت کرے گی کہ یہ ایک سیسا پلائی دیوار ہے۔ اور اس 14 اگست کی یوم آزادی کے دن جو جشن، جو ولولہ اور جو جذبہ دیکھا گیا، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ ملک ایک دفعہ ریچارج ہو گئی، یہ قوم ایک دفعہ پھر ریچارج ہو گئی ہے۔ دوستو، یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ 71 کے بعد اس ملک کے اندر ایک تقسیم، ایک انٹرنل تقسیم، ایک پولیٹیکل فراسٹریشن، اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس قوم نے فوج کی پرفارمنس کو دیکھا نہیں تھا۔ تو جب 2025 میں اس کی فوج نے پرفارم کر کے دکھایا اور اس دشمن کو شکست دی جو دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، تو قوم متحد ہو گئی، قوم کو یہ نظر آ گیا، خود دیکھا۔ تو اس لیے یہ جو جذبہ اور یہ اس وقت اس دفعہ جو جوش و خروش دیکھنے میں آیا، دس آل کریڈٹ گوز ٹو دی پاکستان آرمی، جس نے ملک، جس نے قوم کو متحد کیا اور یہ دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ ہم اسی طرح متحد ہیں، اکٹھے ہیں جیسے 1947 میں اس ملک کی آزادی کے لیے تھے۔ بہت اعلیٰ قسم کی تقریبات ہوئیں جس میں فوجی پریڈ ہوئی، اور یہ فوجی پریڈ بھی ایسی ہی دوسری پریڈوں سے مختلف تھی۔
اس پریڈ کے اندر تمام جوانوں کے چہروں پر ایک فاتحانہ خوشی نظر آ رہی تھی، ان کی باڈی لینگویج ایک فاتح فوج ظاہر کر رہی تھی، ان کی قدموں کی تاب جو تھی وہ ایک فاتحانہ فوج ثابت کر رہی تھی، اور اس سے زیادہ کہ جب وہ پریڈ کر رہے تھے تو ان کے پیچھے پوری عوام جوش و جذبے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہے کہ یہ جو جذبہ اور یہ جو تقریبات ہوئیں، اس نے ایک دفعہ ملک کو اور قوم کو ایک دفعہ پھر متحد کیا، اور 78 سال بعد یہ ثابت کیا کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جو کچھ بھی ہو جائے، جب اس ملک پر بات آئے گی، اس پاکستان کے اوپر بات آئے گی، تو ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے 1947 میں تھے۔ اب دوستو اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ یہ جذبہ، یہ جوش، یہ جنون، سب کچھ تو اپنی جگہ قائم ہے۔ قوم نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر جبر میں، ہر ناانصافی کے اندر اس پاکستان کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ لیکن 78 سالوں میں اس قوم کی مایوسیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ قوم چیخ چیخ کر حکومتوں کے سامنے یہ چیخ رہی ہے، یہ ثابت کر رہی ہے ہم تو وہیں کھڑے ہیں، اور بھائی ہمارا جذبہ تو وہیں ہے، ہم تو 78 سال سے قربانیاں دے ہی رہے ہیں، ہم تو آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہی ہیں، ہم تو اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ اپنا سوچیں، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ ہی اس قوم کے ساتھ کھڑے ہیں؟ قوم نے تو ثابت کر دیا، 1947 میں بھی وہی جذبہ تھا اور 2025 میں بھی وہی جذبہ تھا۔ جب دشمن نے اٹیک کیا تو پاکستان کی قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور بھائی قوم نے تو کر دیا ثابت، وہ تو قائم ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ آپ لوگ اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ کیا آپ لوگ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے قوم کی مایوسیوں میں کوئی کمی کی ہے؟ ان کی امیدوں کو کہیں پورا کرنے کی کوشش کی ہے؟ ان کی زندگیوں میں کبھی کوئی سکون لانے کی کوشش کی ہے؟ کتنا سکون لائے ہیں اس عوام کی زندگیوں میں؟ بنیادی زندگی اتنی مشکل ہو چکی ہے، مہنگائی میں لوگ پس رہے ہیں، غربت سے لوگ پس رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلیوں کے بل نہیں دے سکتے، اسکول کی فیسیں نہیں دے سکتے، بنیادی صحت کی سہولیات مہیا نہیں ہیں، صاف پانی ابھی تک نہیں یہاں پہ مل رہا لوگوں کو۔ اور بھائی لوگ تو کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اور وہ کھڑے رہیں گے ہمیشہ۔ یہ کسی حکومت پر احسان نہیں ہے، یہ اس ملک کے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہنے والی قوم ہے، جو ہر لمحہ، ہر قدم پہ، ہر موقع پہ ثابت کر چکی ہے۔ لیکن کچھ حکومت بھی تو ثابت کرے، کچھ وہ بھی تو رحم کرے نا، کچھ وہ بھی اس ملک کو ایوارڈ دیں، اس قوم کو ایوارڈ دیں، اس قوم کو کچھ اعزاز حکومت بھی دے تاکہ ان کی زندگیوں میں سکون آئے۔ یہ قوم یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ ملک جتنی قربانیوں سے، جتنی قربانیوں کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی ہے، شاید اتنی ہی قربانیاں دے کر ہمیں کوئی سکون مل جائے اور یہ ملک درست سمت میں چل جائے۔ یہی قربانی کو لے کر ہی، اسی صبر کو، اسی جد و جہد کو لے کر ہی یہ قوم اس امید سے ابھی بھی ہے کہ شاید ہماری ہی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک کسی سمت میں چلا جائے اور یہ درست ہو جائے اور ہماری زندگیوں میں کہیں سکون آ جائے۔ اس آزادی کی تقریب میں بڑے بڑے ایوارڈز دیے گئے، بڑے بڑے تمغے دیے گئے۔ نو ڈاؤٹ جو ملٹری فورسز کے لوگ، شہداء کی فیملیز، وہ ڈیزرو کرتے تھے، انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اس ملک کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دیں، تو وہ بالکل ڈیزرو کر رہے تھے کہ ان کو ایوارڈ دیا جائے، ان کو اعزازات سے نوازا جائے۔ دوستو یہ سب اعزازات اور ایوارڈز اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن یہ قوم بھی اس حکومت سے کچھ مطالبات کرتی ہے کہ ہمیں بھی کچھ ایوارڈز دیے جائیں، ہمیں بھی اس پارلیمنٹ کے اندر آئینی ترامیم کر کے کچھ ایوارڈ اس قوم کے لیے بھی رکھے جائیں۔ دوستو وہ کون سے ایوارڈ ہیں؟ نمبر 1، تمغہ حوصلہ۔ یار حالات کی سختیوں کے باوجود 78 سال بعد بھی ہم نے امید کا چراغ نہیں بجھایا، ہم آپ ہی لوگوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی تو تمغہ حوصلہ کم از کم دیا جائے۔ دوسرا ایوارڈ کون سا ہے؟ تمغہ قربانی۔ اور بھائی 78 سال سے یہ قوم اپنی خواہشات ملک کی خاطر قربان کرنے کے لیے
جاری اور شاری ہیں، ہم اپنے بچوں کی خواہشات، اپنی زندگی کے خواہشات قربان کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تمغہ قربانی دیا جائے۔ تیسرا تمغہ دوستو کون سا ہے؟ دیکھو 78 سال سے یہ سیاستدان، یہ حکومتیں جو آتی جاتی رہتی ہیں، دھوکہ، جھوٹ، ناانصافی کے باوجود یہ قوم ان کے پیچھے پھر بھی کھڑی ہے۔ یہ قوم اس ملک کے ساتھ دوبارہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، لیکن ان کے ساتھ جو ہر دفعہ دھوکہ، جھوٹ، فریب کیا جا رہا ہے، تو کم از کم اس قوم کو بھی تمغہ وفا تو ہونا چاہیے نا۔ آگے آتا ہے تمغہ استقامت۔ ہر مشکل گھڑی میں اور عزم رہنے والی یہ قوم حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تمغہ استقامت اس قوم کو بھی دیا جائے۔ اور دوستو سب سے بڑی چیز، شدید مایوسیوں کے باوجود، جہاں پہ بجلی نہیں ہے، جہاں پہ زندگی کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں، جہاں پہ آپ کو میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے، جہاں آپ کو صاف پانی نہیں ہے، جہاں آپ مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہیں، ان سب مایوسیوں کے باوجود جو 78 سال سے یہ قوم فیس کر رہی ہے اور امید لگا کے بیٹھی ہے، اس شدید مایوسی میں بھی روشنی کا خواب دیکھنے والی قوم ہے۔ سب سے بڑا ایوارڈ اس قوم کا بنتا ہے، وہ تمغہ امید ہے، جو ان حکمرانوں سے، جنہوں نے جھوٹ، فریب اور ایک جھوٹے لارے لگا کر قوم کو 78 سالوں سے مایوسی کے اس دلدل میں ڈال دی ہے، پھر بھی وہ قوم ابھی تک جو ہے نا وہ امید لگا کر بیٹھی ہے کہ شاید ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ تو یہ تمغہ امید اس قوم کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ میری یہ گزارش ہوگی حکومت سے کہ ایوارڈز، یہ جو تمغات آپ تقسیم کر رہے ہیں، یہ 5 تمغے اس عوام کے لیے بھی آپ اناؤنس کر لیتے۔ وہ جذبہ کم نہیں ہوا، وہ لوگ ضرور چلے گئے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں اور یہ پاکستان بنایا تھا، وہ لوگ تو نہیں رہے، وہ لیڈرز بھی نہیں رہے، لیکن وہ قوم کا جذبہ اسی طرح قائم ہے جو 1947 میں اس مملکت پاکستان کے لیے تھا۔ ہم آگے بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، اس قوم کا جذبہ اسی طرح برقرار رکھے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ قوم کی مایوسیوں کو ختم کریں، ان کی امیدوں پر پورا اتریں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔